الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دین اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 اور بخاری شریف سے 7280 نمبر کی روایت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ان کی روشنی میں کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کامیاب و کامران ہو جاؤں گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا ہے. کہیں فرماتا ہے: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. کہیں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کہیں فرماتا ہے: من یطع الرسول فقد فاز. کہیں فرماتا ہے: من یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون. کہیں فرماتا ہے: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. کہیں فرماتا ہے: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اس کے علاوہ متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا ہمیں حکم دیا ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع کا حکم دیا ہے. جو روایت خطبے میں تلاوت کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى. میری امت کے سارے افراد جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے میرا انکار کیا. صحابہ نے پوچھا: من ابى یا رسول اللہ؟ کون ہے وہ شخص جو آپ کا انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ. جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابى. اور جو میری نافرمانی کرے گا حقیقت میں انکار کرنے والا نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم حضرت انس کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی اور کہنے لگی یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے جو آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس رضی اللہ تعالی اتنے محبوب تھے کہ آپ فرماتے تھے اے میرے پیارے بیٹے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کرو، کیا کر سکتے ہو تو کرو۔ آپ نے فرمایا اگر تم صبح و شام اس حالت میں کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، تمہارے دل میں کھوٹ نہ ہو تو فعال تم ایسا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من احب سنتی کان احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سنت سے محبت کی جائے، اور جو آپ سے محبت کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہم زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن جب اتباع سنت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے تو ہم ناقص نکلتے ہیں۔ حقیقت میں محبت کرنے والا وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرتا ہو۔ حقیقت میں وہی متبع سنت اور محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع میں کہا فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن اللہ نے سارے راستوں کو بند فرما دیا ہے سوائے ایک راستہ کے، اور وہ راستہ ہے اتباع سنت کا۔ جو اتباع سنت کرے گا وہی اللہ رب العزت تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی قول، کوئی عمل، کوئی نیت اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ چاہے کتنا بھی اچھا عمل ہو، چاہے کتنا بھی نیک سمجھا جانے والا عمل ہو، اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ مردود ہے، منہ میں مار کر پھینک دیا۔ فتاوی رحیمیہ میں مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک روایت نقل فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سنت کی اتباع کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ والوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ نمبر 2، غیروں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، دین پر اسے ثابت قدمی عطا کی جاتی ہے۔ یہ چاروں ضروری اہم چیز ہے جو ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کے اتباع سے۔ صحابہ کرام 4 دانگ عالم میں کامیاب تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے تھے۔ کیا مجال تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول کانوں سے ٹکرائے اور عمل نہ کرے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول آ گیا ہے تو فوراً صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے، لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ادھر ادھر کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسجد کے باہر تھے، راستے پر تھے، اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے، مسجد کے باہر راستے پر ہی بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی منشا یہ تھی کہ جو مسجد میں ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، باہر جو راستے پر آ رہے ہیں ابھی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تعلق نہیں تھا، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرائے اور کیا مجال ہے کہ عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل نہ کرے، یہ عبداللہ کی مجال نہیں ہے۔ اس لیے میرے کان میں جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی میں بیٹھ گیا۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا دروازے کے اوپر پردہ منقش پردہ لگا ہوا ہے، حضرت حسنین کھیل رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، حضرت حسنین نے دیکھا تھا کہ نانا جان آ رہے ہیں، چنانچہ وہ گئے اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان تشریف لا رہے ہیں۔ دیر ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فکر بھی، اگر کیا بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور پھر نہیں لائے؟ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے تھے، کیا بات ہوئی آپ ہمارے گھر تشریف نہ لائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ارادہ تھا تمہارے گھر جانے کا اور میں جا بھی رہا تھا، لیکن جب تمہارے دروازے پر پہنچا تو دیکھا منقش پردہ لگا ہوا ہے، حضرت حسنین کے ہاتھ پہ سونے کے کڑے ہیں جو مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، منقش پردہ فاطمہ کے دروازے پہ لگا ہو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ کو خبر دیا، حضرت فاطمہ نے اسی وقت پردے کو پھاڑ دیا اور وہ جو سونے کے کنگن تھے انہیں بیت المال میں جمع کر دیا۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرنے کا جذبہ کہ اگر پردہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے تو پھر وہ میرے دروازے پر نہیں رہے گا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کا کڑا میرے بچوں کے ہاتھوں میں، حالانکہ وہ بھی نابالغ بچے تھے، وہ چھوٹے بچے تھے، وہ شریعت سے مسلط نہیں تھے، پھر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ترنت وہ دونوں کڑے نکال کر بیت المال میں جمع کر۔ یہ تھا ان کا جذبہ، اور ایک ہمارا جذبہ ہے کہ دیندار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی حدیثیں، آپ کے فرمان پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔
کامیابی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے میں ہے۔ دنیا میں جتنے افراد آئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل تھا۔ دنیا میں بڑے سے بڑا سائنسداں آیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا کام پورا کر کے گیا۔ بڑے سے بڑا مالدار آیا، بڑے سے بڑا عقل مند آیا، یا اور دوسری فیلڈ میں کام کرنے والے دنیا کے اندر افراد ہے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنا پورا کام کیا اور پورا کام کر کے واپس جا رہا ہوں۔ ہر ایک کی یہ حسرت باقی تھی کہ میں نے ابھی کوئی پورا کام نہیں کیا، کاش میرے پاس تھوڑی سی اور زندگی ہوتی تو میں کام اور اچھے سے اچھا کرتا یا اور زیادہ کام کرتا۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کی زندگی کامل تھی، اکمل تھی، مکمل تھی۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں پورا کام کر کے گیا ہوں۔ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنا پورا کام کر کے گیا ہوں۔ حجۃ الوداع کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سوال کیا تھا، کیا جو ذمہ داری لے کر مجھے بھیجا گیا تھا، کیا میں نے ذمہ داری تمہارے درمیان ادا کر دی؟ کیا میں نے وہ سارے پیغامات تمہیں پہنچا دیے؟ تو سوالات صحابہ کرام نے بیک وقت کہا تھا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کامل طریقے سے نبھائی اور پوری کر دی۔ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل و اکمل ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے کوئی اور شخصیت ہے ہی نہیں دنیا میں جس کی اتباع ہمیشہ کے لیے کی جائے، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کر کے ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی شخصیت نہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ مسلمانوں کا لشکر جس طرف اور جس سمت کو جاتا ہے فتح کرتے ہوئے جاتا ہے، ایک علاقہ ایسا آیا مسلمان حملہ کر رہے ہیں اور فتح کرنے کے جتنی تدبیریں ہو سکتی ہے ساری تدبیریں اپنائی جا رہی ہیں، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ لشکر نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھا، ابھی کیا بات ہے کہ ساری کوشش ہونے کے باوجود آج دشمن کے اوپر فتح نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جوابی خط لکھا ہے اس میں کسی مادی چیز کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، ایسا لگتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ سپہ سالار خود غور کرے اور سارے مجاہدین غور کرے، آخر وہ کون سی سنت ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ جب وہ خط کمانڈر کے پاس پہنچا، کمانڈر نے سارے مجاہدین کے سامنے وہ خط پڑھ کر سنایا اور پھر سب غور و فکر کرنے لگے، آخر وہ کون سی سنت ہے جس کی وجہ سے ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ پھر یہ خیال آیا، ہم بہت دنوں سے گھر سے باہر ہے، سفر میں ہے، ہم لوگ مسواک نہیں کر پا رہے، پورا لشکر مسواک نہیں کر پا رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی سنت ہے جس کے ترک کی وجہ سے ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ امیر لشکر نے حکم دیا، جاؤ جنگلات کے مسواک ڈھونڈ کر لاؤ، اور سارے لوگ مسواک لے کر آئے اور مسواک کرنے لگے۔ اور رقیب نے یہاں لکھا ہے کہ اس وقت یہ مشہور تھا اور مسلمانوں کا اتنا روب تھا کہ عورتیں جب اپنے بچے کو، جب بچہ شرارت کرتا تھا تو کہتی تھی مان جاؤ اور میں کسی مسلمان کو بلا کر لاؤں گی۔ اور ان کے درمیان یہ شہرت تھی کہ مسلمان اپنے غیروں کو کچا چبا جاتے، دشمنوں کو کچا چبا جاتے۔ چنانچہ لشکر مسواک لے کر مسواک کر رہا ہے، ادھر قلعہ میں جو دشمن محصور تھا اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ مسلمان اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کے درمیان یہ مشہور تھا کہ مسلمان دشمنوں کو کچا چبا جاتے ہیں، تو آپس میں کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمان آج ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ اگلا دن جمعہ کا تھا، جمعہ کی صبح مسلمان
اب مسواک کر رہے ہیں، مسواک کرنے کے بعد اس قلعہ کی طرف بڑھے اور ان کے درمیان اتنا خوف پیدا ہوا کہ آج ہمیں یہ کچا چبالے ڈر کے مارے سب کے سب قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک سنت تھی، مسواک کی سنت تھی، جسے چھوڑ رہے تھے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دہانی کے بعد جب سارے لشکر نے مسواک کیا تو قلعہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔